انڈیا کی میں بات کر رہا تھا کہ 5th اکانومی ہو گئی ہے دنیا میں، کوئی 203 میں سے 5ویں بڑی اکانومی ہو گئی ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا کمال انڈیا نے کیا ہے نا، انہوں نے امریکن اکانومی میں آئی ٹی پہ کنٹرول کر لیا. ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سارے پروفیسر ہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ہم نکال لیں، وہاں پہ انڈین ٹیچر ضرور ہوگا، وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو ہم نے ہوم ورک تو کرنا نہیں ہوتا. ہم نے تو کبھی دشمن سے یہ سوچنا نہیں کہ دوسرے کی پلاننگ کیا ہے، وہ کہاں کس طرح امریکہ میں انڈیا کا انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں. بھائی کام کرو، پہلے سوچو دنیا کس طرح چلتی ہے، دنیا کا چینج دماغ کس طرح کیا جاتا ہے، دنیا کا میڈیا کس طرح چلتا ہے، امریکن فارن پالیسی پہ کس طرح کی ڈرامے بازی ہوتی ہے، امریکن اکانومی پہ کن کا اثر ہے. امریکن سیدھے سیدھے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مالی انٹرسٹ اب امریکہ پاکستان کے بجائے انڈیا سے بڑھ گیا، تو انہوں نے ان سے لو افیئر شروع کر دیے. تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا. لیکن ہمارے مفادات کا تحفظ تو کبھی بھی نہیں کیا، کوئی نہیں کرتا. ہمارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا. بھائی آپ یہاں پہ جاب کرتی ہیں، اپنی جاب آپ نے بچانی ہے کہ میں نے آپ کی بچانی ہے. میں یہ نہیں کرا کہ ہمیں پاؤں پڑنا چاہیے، ہمیں انڈیا سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ان سے ہمیں ہوش سے سوچنا پڑے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں ہم کس طرح ریلیونٹ ہوں گے. اور اس کا میں آپ کو ایک جواب دے دوں، آج کی دنیا میں ریلیونٹ ہونے کے لیے ہمیں اپنی اکانومی پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی گروتھ صحیح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ایجوکیشن صحیح کرنی چاہیے. دنیا کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ سمپلی ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا. آپ شاید مجھے کہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی زیادہ انڈیا کی محبت میں گرفتار ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا انڈیا کی ذرا تھوڑی سی ڈپلومیسی دیکھیں. ایران اور سعودی عرب کا سننے میں آتا ہے کہ جی دو الگ الگ دنیا بڑی، ان میں آپس میں بانتے نہیں. انڈیا کے ایران سے بھی بہترین تعلقات ہیں، سعودی عرب سے بھی بہترین تعلقات ہیں. آگے آ جائیں فلسطین اور اسرائیل، میں دنیا کی بتا رہا ہوں جو بڑی بڑی دشمنی ہے. انڈیا کے اسرائیل سے بھی اچھے خاصے تعلقات ہیں اور فلسطین سے بھی اچھے خاصے تعلقات ہیں. انڈیا کی ابھی آپ کے ہمارے دونوں ساتھیوں نے بتایا جی کہ امریکہ کا بڑا خواب ہے جی، اس کو چائنا کا بڑا درد سر ہے. $100 بلین کا ٹریڈ ہے انڈیا اور چائنا کے ساتھ، اور دوسری طرف لو افیئر کس سے چل رہا ہے؟ انڈیا اور امریکہ کا. اور ہم میں کیوں نہیں انٹیلیجنس؟ ہم ایک وقت میں اپنے کیوں نہیں، ہم اگر چائنا سے کوریڈور بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے $46 بلین آ رہا ہے، آئے مبارک، بڑی اچھی بات ہے. ہم انڈیا سے جو امریکہ سے لے سکتے ہیں وہ بھی لیں، ہم رشیا سے جو اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں اس سے بھی لیں. بھائی اپنے مفادات کا تحفظ تو ہمیں خود کرنا ہے. اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس ورلڈ از گیو اینڈ ٹیک، دنیا لینے اور دینے کا نام ہے. دنیا میں کوئی ایموشن نہیں ہے. امریکن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو دوسرے کی کمزوری ہیں اگر ہم ہمارے ساتھ وہ اس طرح کا ٹریڈ کرتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈنس بڑھتی ہے ان کی. اگر ہم اس ڈیپینڈنس کو نہیں یوز کریں گے تو ہم دوسرے سے فاصلہ بڑھا رہے ہیں. ملک صاحب، نیشنل ایکشن پلان جو ترتیب دیا گیا اس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ انشورنگ اگینسٹ ری ایمرجنس آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز، لیکن عملی طور پر یہ صورتحال رہی کہ جب کسی تنظیم پر پابندی لگا دی گئی تو وہ جو پابندی ہے وہ صرف تنظیم کے نام تک یا پرچم کے نام تک جو ہے وہ محدود رہتی، کیونکہ ان کے تنظیموں کے جو لیڈران ہیں وہ کسی اور تنظیمی نام سے اپنا کام کرتے رہے. اور حافظ سعید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ڈبل سواری پر پابندی لگتی ہے، ایسے ہی انٹرنیشنل پریشر کے بعد حافظ سعید کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جو اصل بات ہے جس پہ ہم ساری موضوع ہم نے لیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن یا پاکستان کے افغانستان سے تعلق، پاکستان کے انڈیا سے تعلقات، پاکستان کے امریکہ سے تعلقات، تو میری ناقص رائے میں کسی بھی ملک کے جو فارن افیئرز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں، اس کے اندر کے حالات کی عکاسی ہوتے ہیں. دس از دی ایکسٹینشن آف یور انٹرنل اسٹرینتھ. تو جب ایک ملک کا جو پولیٹیکل پارٹی آپ کو رول کرتی ہے اس کا وزیر اعظم صبح دوپہر شام ہر جلسے میں کہ جی کہ میرے ملک کا فلاں ادارہ جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہا، میرا ملک کا فلاں ادارہ ہے اس کی بیٹی یہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں سے لوگ اٹھا رہے ہیں، اچھا عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف غلط بیان ہو رہا ہے. تو جب آپ کی اسٹیٹ ہی ایک رنگ نہیں دے گی تو سم ٹائم آئی فیل لائک کہ دس از اے اسٹیٹ ایٹ وار ود اٹ سیلف. تو پاکستان میں پالیبان نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کوئی لیڈ ہی کرنے والا نہیں ہو. دیکھو نا، عقل تو یہ ہے کہ جس طرح یہ کنڈیشن ہے، آپ پالیبان میں جائیں، سارا پاکستان اکٹھا ہو، 350 بندہ ایک پالیسی بنائے، میری فوج بھی میرے ساتھ کھڑی ہو، میرے ساتھ میری پالیبان کھڑی ہو، میری عدالتیں پیچھے ہو، میرا میڈیا ساتھ ہو، ہم ایک قوم بن کے ہم کہیں جا رہے ہیں. مجھے پہلے آپ بتا دیں کہ ہم ہیں کیا، ہماری پالیسی کیا ہے، ہمارا فیس کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم لڑا ہے کسی کے ساتھ، وہ جو وزیر اعظم موجود ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا قائد بڑا عظیم ہے، قائد کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کے ادارے میرے خلاف ہیں. تو اب باہر کی دنیا کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں. جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے، آپ کے اندر جب ورنس آئے گی، جب آپ ایک ہوں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دنیا آپ کو سنجیدہ لے گی. اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا، انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا. انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یکجان کیا ہے. اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے. ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں،
اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا. انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے. پاکستان آئسولیٹڈ رہا ہے. پاکستان نے ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جو جا کے سی او لگے ہو بہت ساری کمپنیز کے اندر. ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو. یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئیں اور آ کے اپنے سٹیکس یہاں پہ چھوڑ کے جائیں یا یہاں پہ انویسٹ کریں. تو پاکستان تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے. انڈیا جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہے, وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور بہت اندر تک پینیٹریٹ کر گیا انٹرنیشنل جو پارز ہیں